أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر. صلوات بھیجیں ارشاد ہفتے سے جناب رب العزت ہے: کیا ہے انسانوں، ہم نے تمہیں مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے قرار دیے، یعنی سیکس اور ٹرائبس قرار دیے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے محترم وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا سب سے زیادہ ہو. ان اللہ علیم خبیر، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر بات سے واقف ہے، ہر چیز سے خبردار ہے. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب انسانیت ہے، اور اسلام اس لیے آیا ہے کہ انسان رہے، جانور نہ ہو جائے، انسان رہے، پتھر نہ ہو جائے، انسان کی ذات سے پھول کھلیں، انگارے نہ برسیں. اس واسطے اسلام آیا ہے، اور یہی دین کی تعلیم ہے کہ وہ انسان کو انسان بنائے اور انسانیت پر باقی رکھے. چنانچہ میں نے آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ مسلسل یہ منظر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام دیواریں جن سے انسانیت کا سر ٹکرا کے زخمی ہوتا ہے اور انسانیت فریاد کرتی ہے، وہ مذہب گراتا چلا جاتا ہے تاکہ انسانیت کو موومنٹ میں آسانی ہو. میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رنگ کی دیوار، نسل کی دیوار، غلامی کی دیوار، کسی عورتوں اور مردوں کے درمیان جو تفریق ہے اس کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو مذہب نے منع کیا ہے اور ان سے روکا ہے. جتھا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. کل کے بیان میں وقت تمام ہو گیا تھا اور یہ بات سامنے نہیں آ پائی تھی. گروہ بھی طاقت کا سبب بنتا ہے. اگر آپ گروہ والے ہیں، جتھے والے ہیں، تو آپ طاقتور ہیں. اگر آپ کے پاس گروہ نہیں اور جتھا نہیں ہے تو آپ کمزور ہیں. اسلام میں آنے کے بعد اس چیز کو بھی ختم کر دیا کہ عزت ایمان کی بنیاد پر ملے گی، عزت تقوی کی بنیاد پر ملے گی، عزت جتھے کی بنیاد کے اوپر نہیں ملے گی. چنانچہ بزم رسول میں ایک شخص ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ مدینہ تو مدینہ، پورے عربستان میں اس کے خاندان کا کوئی فرد رہتا ہی نہیں تھا.
اور وہ مسجد النبی میں بالکل تنہا تھا، لیکن عزتوں کے اتنے ہار اس کے گلے میں تھے کہ دیکھ کے انسان حیران رہ جائے کہ یہ کون ہے۔ جس ماحول میں اسلام آیا تھا اس ماحول میں عرب نان عرب کو اپنے سے انفیریئر سمجھتا تھا، جتھے والا اکیلے کو اپنے سے انفیریئر سمجھتا تھا، گروہ والا تنہا آدمی کو اپنے سے انفیریئر سمجھتا تھا۔ ایک شخص مدتوں سے تلاش رسول میں تھا اور آخر میں اس کی دل کی مدعا پورا ہوا اور وہ رسول اللہ کی محفل تک پہنچ گیا، اور اس بزرگ ہستی کا نام سلمان فارسی ہے۔ ایران کے رہنے والے تھے، عرب نہیں تھے، لہذا عرب ماحول میں کسی عزت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کوئی خاندان کا فرد، کوئی گروہ، کوئی جتھا، کوئی ٹکڑی ان کے پاس ایسی نہیں تھی جو ان کو سپورٹ کرے۔ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف ان کے دل کا جذبہ تھا، ان کا ایمان تھا، ان کی محبت رسول تھی، ان کا اخلاص تھا۔ یہ مدتوں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے، وہ باتیں اگر میں بیان کروں تو پوری مجلس میں اسی کا وقت گزر جائے گا، مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے بہرحال خدمت سرور کائنات میں پہنچ گئے۔ اور چونکہ دل نور ایمان سے چھلک رہا تھا اور انہوں نے مذہب کو مذہب سمجھ کے مانا تھا، سیاسی مسالے سے نہیں قبول کیا تھا، لہذا حضور سرور کائنات کی تقلید و تاثیر ان کا مذہب تھا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہر گروہ ان کو اپنانے لگا۔ مدینے میں جب حالات خراب تھے اور دشمنوں کا بہت بڑا حملہ ہونے والا تھا اور جنگ خندق جس کو کہتے ہیں آپ، اس کی تیاری ہو رہی تھی اور مدینے میں خندق کھد رہی تھی، خندق جس وقت تیار کی جا رہی تھی مدینے میں، تو اس وقت سب مسلمان 5-5 ہاتھ خندق کھود رہے تھے۔ دیکھیے اسلام کو جیسا میں روز پڑھتا ہوں، کوئی دن ناغا نہیں جاتا کہ میں یہ بات آپ سے نہ کہتا ہوں، لیکن اسی لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ کبھی آدمی بھولنے نہ پائے۔ اسلام کو سمجھیے تو رسول سے سمجھیے، اسلام کو بادشاہوں سے کہاں سمجھنے چلے گئے، مالداروں سے کہاں سمجھنے چلے گئے۔ 5 ہاتھ مقرر ہوئی کہ 5 ہاتھ ہر آدمی، یہ حادث تھا، 5 ہاتھ خندق کھودے روز ڈیلی، یہ طے ہو گیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کائنات عالم کا سردار، مسلمانوں کا سربراہ اور رسول خندق کھودنے میں بنفس نفیس شرکت کر رہا ہے، بنفس نفیس شرکت کر رہا ہے، اور حضور بھی خندق کھود رہے ہیں۔ میں نہیں مان سکتا کہ صحابہ نے، رسول کے چاہنے والوں نے، رسول کے رشتہ داروں نے ضرور رسول کے ہاتھ جوڑے ہوں گے کہ حضور آپ تشریف رکھیں، آپ نہ کھودیں خندق، لیکن رسول نے منظور نہ فرمایا ہوگا جبھی رسول خندق کھود رہے ہیں۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ سارے مسلمان ایک دن میں 5 ہاتھ خندق کھودتے تھے، رسول ایک دن میں 10 ہاتھ خندق کھودتے تھے، یعنی عام مسلمانوں سے دگنا کام کر رہے تھے رسول۔ تو رسول نے اسلام میں قیادت اور لیڈرشپ کا معیار بھی بتایا کہ جو عوام سے دونی محنت کرنے کی ہمت رکھتا ہو وہ لیڈر بنے، وہ لیڈر بنے جو عوام سے دونی محنت کرنے کی ہمت کرتا ہو۔ تو سرکار دو عالم کھود رہے تھے، جبکہ عمر مبارک اس وقت لگ بھگ 55 سال تھی، 10 ہاتھ خندق کھود رہے تھے، اور حضور کو 10 ہاتھ خندق کھودتے دیکھ کے رسول کا یہ بوڑھا صحابی اور چاہنے والا بھی 10 ہاتھ خندق کھود رہا تھا۔ تو چونکہ سلمان کا کام عام آدمیوں سے دونا تھا، لہذا مدینے میں جو 2 گروہ تھے، یعنی مدینے کے رہنے والے حضرات جو انصار کہلاتے تھے، اور مکے سے ہجرت کر کے آنے والے حضرات جو مہاجرین کہلاتے تھے، تو مہاجرین و انصار دونوں مل کے خندق کھود رہے تھے۔ تو مہاجرین نے کہا کہ سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں، سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں،
اور دلیل یہ دی کہ بھائی ہم مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ اپنے وطن سے ایران سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو مہاجر تو ہم دونوں ہیں، یہ اپنے گھر سے آئے، ہم اپنے گھر سے آئے، نہ یہاں ان کا گھر ہے نہ یہاں ان کا گھر ہے، لہذا یہ مہاجر ہیں۔ تو ان کا سلمان و منا، سلمان تو ہم میں سے ہیں، کام زیادہ تھا نا، لہذا ہر ایک اپنے میں شامل کرے گا، سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں۔ تو انصار نے کہا واہ بھائی یہ تو انصاف نہیں ہے، اس لیے کہ مدینے میں ہم نے بھی رسول کی زیارت کی، مدینے میں انہوں نے بھی رسول کی زیارت کی، لہذا یہ تو یہیں کے ہیں، سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں۔ اب مہاجر کہنے لگے سلمان و منا، انصار کہنے لگے سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں، وہ کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں۔ رسول کا گزر ہوا، مسکرائے، کہا بھائی کیا بحث ہو رہی ہے؟ تو انصار کہنے لگے حضور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہیں آپ کی زیارت کی، سلمان نے بھی یہیں آپ کی زیارت کی، تو یہ بھی انصاریوں میں شمار ہے، اس لیے کہ مدینے میں دونوں شرف زیارت رسول سے مشرف ہوئے۔ مہاجر کہنے لگے حضور جب بات ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ارے ہم اپنے گھر سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، یہ اپنے گھر سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، ہم نے اپنے وطن سے ہجرت کی آپ کی محبت میں، انہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کی، تو یہ مہاجر ہوئے، یہ انصاری کہاں سے ہو گئے؟ یہ ہم میں سے ہیں۔ رسول خلق مجسم ہے، کسی کا دل توڑ نہیں سکتے۔ تین پارٹیاں سامنے ہیں، ایک طرف سلمان ہیں، ایک طرف مہاجر ہیں، ایک طرف انصار ہیں، ایک طرف اکیلے سلمان ہیں۔ اگر دونوں سے ان کو الگ کر دیں تو سلمان اکیلے رہ جائیں گے، اگر انصار کو دے دیں تو مہاجروں کا دل ٹوٹ جائے، اگر مہاجرین کو دے دیں تو انصار کا دل ٹوٹ جائے۔ رسول نے ایک دفعہ مہاجروں کی طرف رخ کیا، فرمایا لا منکم، بھائی یہ تم میں سے نہیں ہے۔ تو انصار کے چہروں پر خوشی دوڑنے لگی کہ جب ان میں سے نہیں ہے تو لامحالہ ہم ہی کو ملیں گے۔ ایک دفعہ ان سے کہا لا منکم، تم میں سے بھی نہیں ہے۔ اب سلمان نے ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ میں تو اکیلا رہ گیا، لیکن عزت افزائی مقصود تھی، فرمایا بل سلمان منا اہل البیت، بلکہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اے لیجیے، نہ انصار کا دل ٹوٹا، نہ مہاجرین کا دل ٹوٹا، نہ سلمان کا دل ٹوٹا، اس کا نام ہے صاحب خلق عظیم۔ کہا سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ اہل زبان ہیں، اور یہ عربی کا جملہ جو حدیث رسول و ارشاد سرکار دو عالم ہے، یہ تاریخ کے اندر ایز اٹ از جیسے سرکار نے فرمایا تھا ویسے لکھا موجود ہے۔ عربی زبان، اور 1400 برس پہلے کی عربی کے جاننے والے ہزاروں آدمی بمبئی کے اندر مل جائیں گے جو کلاسیکل عربی کو جانتے ہیں، اور اس کے اندر تو کلاسیکل اور ماڈرن کا کوئی سوال بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ اس جملے کو لے جائیے اور ٹرانسلیٹ کروائیے، بل سلمان منا اہل البیت، بلکہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن لفظ دو طرح بولا جا سکتا ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، ہم اہل بیت اور ہمارے اہل بیت میں لفظ کے حساب سے فرق ہے۔ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہاں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، مگر اتنا میری مجلسیں سنتے ہیں اور مجلسیں سنتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا زبان کا کہ ہم اہل بیت اور ہمارے اہل بیت کے اندر فرق ہے۔ جو کہے گا ہمارے اہل بیت میں ہیں وہ اپنے کو اہل بیت سے الگ کر لے گا، ہم اور ہمارے اہل بیت، ہم الگ، ہمارے اہل بیت الگ، اور جو کہے گا ہم اہل بیت میں سے ہیں وہ اپنے کو اہل بیت میں شامل کرے گا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اہل بیت میں ہیں، فرمایا ہم اہل بیت میں ہیں۔ اس کا مطلب رسول خود داخل اہل بیت ہیں۔ اب سمجھے آپ کہ محبت اہل بیت محبت رسول ہے، ذکر اہل بیت ذکر رسول ہے، فضائل اہل بیت فضائل رسول ہیں، اور عداوت اہل بیت عداوت رسول ہے۔ یہ ہے سلمان فارسی جو اپنے ایمان و عقیدے کی بنیاد پر ترقی کرتے ہوئے ایمان کے 10 درجوں تک پہنچ گئے، اور شرف و عزت میں بے مثال ہو گئے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی عورت ہو، کوئی غلام ہو، کوئی تنہا ہو، کوئی بے جتھے والا ہو، کوئی عرب ہو،
کوئی عجم ہو، کوئی کسی زمین سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد، انسانیت کے دائرے میں آنے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ حیات رسول کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ اب آئیے آل رسول کی زندگی میں دیکھیے، آل رسول کی زندگی میں دیکھیے۔ مولا علی کا دور اقتدار ہے۔ مولا علی کے دور اقتدار میں بیت المال کی زمین اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ کوئی پیسہ رات کو بیت المال کی زمین پر رہا ہو۔ علی کے دور اقتدار میں اللہ کا مال اسی دن بٹتا تھا۔ علی کے دور اقتدار میں اللہ کا مال اسی دن بٹتا تھا، نیکسٹ ڈے کے لیے رکھا نہیں جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے، اس کا بھی واقعہ تاریخ میں ہے کہ شام قریب تھی، مال آ گیا، مولا علی نے کہا بلاؤ ان کے حقداروں کو، ان کو بانٹ دو۔ جو ٹریجرار تھا اس نے کہا مولا شام ہو رہی ہے، کل بٹوا دیجیے گا، شام ہو رہی ہے، اب کل بٹوا دیجیے گا۔ کوئی ایسی بیجا بری بات نہیں تھی، بھئی یہ کام آج نہیں کل ہو جائے گا۔ اتفاق شیر خدا کے تیور بدل گئے اور اس کو اس طرح دیکھا کہ کام کیا، کہا تو ذمہ داری لے کے میں کل تک زندہ رہوں گا، تو ذمہ داری لے کے میں کل تک زندہ رہوں گا، میں کل بٹوا دوں گا۔ کاپنے لگا وہ مال، اسی وقت بٹا، اسی وقت بٹا، پیسہ بٹ گیا۔ جب سب بٹ گیا تو کہا بیت المال کی زمین جو جگہ تھی اس پہ جھاڑو دو، جھاڑو دی گئی، پانی چھڑکو، پانی چھڑکا گیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، زمین پہ ہاتھ رکھا، کہا زمین قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دینا کہ علی نے کبھی رات کو تیرے اوپر کوئی پیسہ اللہ کی راہ کا بچا کے نہیں رکھا۔ یہ علی ہے، یہ علی ہے، ان سے اسلام سمجھیے تو اسلام سمجھ میں آئے۔ مال بٹ رہا ہے، علی دست مبارک سے بیٹھے ہوئے خود بانٹ رہے ہیں، جو بھی شیئر ہے ایکول ڈسٹریبیوشن ہے۔ اور اصل میں علی کی مخالفت کا راز ہی یہی تھا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن تھا۔ علی کی دشمنی کا راز ہی یہی تھا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن تھا۔ طاقت والے اس بات کو برداشت نہیں کر رہے تھے کہ ہم کو بھی لائن میں لگ کے وہی 1 دینار مل رہا ہے جو اس کو مل رہا ہے۔ عرب اس وقت فاتح قوم تھی، ایران مفتوح قوم تھی۔ فاتح قوم کا فرد سر اٹھائے ہوئے آگے آگے چل رہا ہے کیوں میں، اس کے پیچھے ایک مفتوح قوم کا فرد ہے، ایرانی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، وہ بھی کعبے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی اللہ کا قائل ہے، قیامت کا قائل ہے، رسالت کا قائل ہے، قرآن کا قائل ہے، کعبے کا قائل ہے، ہر چیز کا قائل ہے، مگر ایرانی ہے، عرب نہیں ہے۔ کیوں میں دونوں لگے، عرب آگے آگے چل رہا ہے، اسی کے پیچھے ایرانی چل رہا ہے۔ مولا علی بانٹ رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو مل رہا ہے، ایکول ڈسٹریبیوشن۔ عرب آیا، دیا اس کو حق، بجائے اس کے کہ وہ اپنا حق لے کے آگے بڑھ جاتا، وہ سائڈ میں کھڑا ہو گیا، وہ اپنا حق لے کے آگے نہیں بڑھا، کیوں میں تھا، اس کو پیسے مل گئے تو نکل جاتا، پیسے لے کے نہیں نکلا، نہیں سائڈ میں کھڑا ہو گیا، اپنے پیچھے والے کو دیکھنے لگا۔ وہ آیا، علی نے اس کو بھی اتنا ہی دیا، جتنا اس کو دیا تھا اتنا ہی اس کو بھی دیا، بس جیسے ہی اتنا اس کو دیا ویسے ہی عرب نے اپنے پیسے علی کے سامنے رکھ دیے، کہا ہم نہیں لیں گے۔ اب کیوں؟ کہ اب یہ بھی انسلٹ برداشت کرنا پڑے گی کہ ایک عرب کو ایک ایرانی کے برابر شیئر ملے۔ یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ علی سے بات کر رہا ہے۔ کہ اب یہ انسلٹ بھی برداشت کرنا پڑے گی کہ ایک عرب کو ایک ایرانی کے برابر شیئر ملے۔ ایک مرتبہ شیر خدا کے تیور بدلے، اور عرب کیا، جب تیور بدلتے تھے تو لشکر دہل جاتے تھے۔
شیر خدا کے تیور بدلے. کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی عرب و عجم کا امتیاز برقرار رہے گا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی عرب و عجم کا امتیاز برقرار رہے گا؟ یہ ڈسکریمنیشن برقرار رہے گا کہ یہ عرب ہے عجم ہے؟ لینا ہو لے، ورنہ اسلام سے نکال. اب سمجھے آپ؟ یہ اسلام، یہ اسلام جس کے اندر کوئی فرق نہیں، یہ ہے انسان کی عزت. عزیزان گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی منہ سے بولے یا نہ بولے، لیکن انسان کی عزت نفس کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اور جب انسان کی عزت نفس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ حقیر انسان ہو، ذلیل انسان ہو، کمزور ترین انسان ہو، مگر ہر ایک نفس رکھتا ہے، اور اپنی عزت نفس کے اوپر حملہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. میں آج کی خدمت میں یہ واقعات کہاں تک بیان کروں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ صرف کتابیں اور تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں اگر آپ اس کو مطالعہ فرمائیں. مگر مشکل یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو دیکھتے ہیں، گھر کے اندر کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، باہر جو بینر لگا ہے اس کو سب پڑھتے ہیں. اسلام کے دروازے پر جو بینر لگے ہیں جن کو دیکھ کے اسلام سمجھ میں آتا ہے، وہ تو ملوکیت کے بینر ہیں، وہ تو سلطنت کے بینر ہیں، وہ تو اقتدار کے بینر ہیں، وہ تو بادشاہوں کے بینر ہیں، وہ تو ان کے بینر ہیں جن کے درباروں میں خدمت گزاروں کی فوج رہتی تھی. تو حقیقت اسلام سمجھ میں کہاں سے آئے؟ حقیقت اسلام سمجھ میں کہاں سے آئے؟ عزیزان گرامی، آج جو ساری پرابلمس ہیں مسلمانوں کے لیے، جس کی وجہ سے آج پیکر اسلام لہو لہان ہے، آج پیکر اسلام لہو لہان ہے. اور سوچنے کے قابل بات ہے کہ شاید 1400 برس کے طول تاریخ میں ایسا زمانہ مسلمانوں کے واسطے کبھی نہیں آیا ہے جیسا زمانہ ادھر چند برس سے گزر رہا ہے. جتنی جانیں تلف ہو رہی ہیں، جتنا ہیوملیشن نصیب ہو رہا ہے، جتنی رسوائیاں ہمارے حصے میں آ رہی ہیں، جتنے اعتراضات ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، جتنی غلط فہمیاں ہمارے متعلق پیدا ہو رہی ہیں، جتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہمارے متعلق پیدا ہو رہی ہیں، شاید آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوگا. آج پیکر اسلام لہو لہان ہے، جیسا میں نے کہا. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے خون نہ بہ رہا ہو. اور پھر آج بھی عزیزان گرامی یہ غور کر لیجئے کہ اس کے بعد بھی نہ جانے کون سی غفلت کی دوا کھلا دی ہے اس ملت کو، نہ جانے کون سی غفلت کی دوا کھلا دی ہے اس ملت کو کہ اس کے بعد بھی خاموشی ہی خاموشی ہے، اور کہیں سے بیداری کے آثار نمایاں نہیں ہیں. یہاں کیا ہو گیا، وہاں کیا ہو گیا، وہاں کیا ہو گیا، وہاں کیا ہو گیا. مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ ارزاں ہے، مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ ارزاں ہے. چاہے وہ عراق کی سرزمین ہو، چاہے وہ افغانستان کی سرزمین ہو، چاہے وہ فلسطین کی سرزمین ہو، چاہے وہ دنیا کے اور علاقے ہوں، پانی کی قیمت تو ہے. ایک باٹل پانی اگر آپ خریدنے جائیں تو وہ تو 10 روپے کا ملتا ہے، 12 روپے کا ملتا ہے، یا اچھے ہوٹل میں جائیے تو زیادہ مہنگا ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی بھی بک رہا ہے اس زمانے میں. ان ملکوں میں پانی بک رہا ہے جہاں گنگا جمنا بہتے ہیں. اگر ڈیزرٹ میں بکے، اگر ریگستانوں میں بکے جہاں پانی کا وجود نہیں ہے تو چلو بھائی ٹھیک ہے، پانی لایا جاتا ہے دور سے. نہیں، پانی ان ملکوں میں بکتا ہے جہاں گنگا جمنا بہتے ہیں، جہاں گوداوری اور کاویری بہتے ہیں، وہاں کے اوپر پانی بکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ پانی کی بھی قیمت ہے، مگر خون مسلم جو ہے وہ پانی سے بھی ارزاں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی گڑبڑ پیدا ہو گئی کہ ایک طرف ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم انسانوں کی قیادت کے لیے آئے ہو، تم عالموں کی رہنمائی کے لیے آئے ہو،
تم انسانوں کو راہ نجات دکھانے کے لیے آئے ہو، تم اس لیے آئے ہو کہ ساری ملتوں کے سردار بن کے ان کو نجات کے راستے دکھاؤ، اور دوسری طرف ہمارا انجام یہ ہو گیا کہ ہم اس امید میں آئے تھے قافلے میں کہ میر کارواں ہم ہوں گے، یعنی قافلے کے لیڈر جو لیڈ کرتا ہے کارواں کو وہ ہم ہوں گے، میر کارواں ہم ہوں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انجام جب ہمارا ہوا تو آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ میر کارواں ہونا تو بات کی بات ہے، ہم تو گرد کارواں بھی نہیں ہیں. یعنی قافلے کے گزرنے سے زمین پر جو دھول اڑتی ہے اس کو گرد کارواں کہتے ہیں. مجھے اس میں یہ شبہ رہ جاتا ہے کہ میری لفظیں اگر کبھی ذرا سی بھی اردو کی سخت ہو جاتی ہے تو سوچتا ہوں بچوں کی سمجھ میں اگر نہ آیا ہو تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا ان کا، اس لیے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں مجبوراً. ہمیں سوچا بھائی میر کارواں اور گرد کارواں کہتے رہو، لیکن اگر لڑکوں کے پلے نہ پڑا تو کیا ہوگا، لہٰذا اس کو ٹرانسلیٹ کر دو بھائی. تو وہ امت جو میر کارواں بننے کے لیے آئی تھی وہ گرد کارواں بھی نہیں. کبھی آپ نے سوچا اس کا راز کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے اندر مصلحت کیا ہے؟ یہ ملت اختلاف کا شکار ہو گئی، یہ ملت سیاست کا شکار ہو گئی، یہ ملت ٹکڑوں میں بٹ گئی، یہ ملت مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم ہو گئی، اور وہ گروپس ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے، وہ گروپس ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. یہ جو دین انسانیت تھا وہ دہشت گردوں کا مذہب بن گیا، وہ دین جو دنیا میں امن کا پیغامبر تھا وہ خوف و دہشت کی علامت بن گیا. وہ ملک جن کو تعلیم کے میدان میں اور امن و امان کے میدان میں دنیا میں مثالی ہونا چاہیے تھا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو وہاں جاؤ، وہاں مسلمان بستے ہیں. اگر امن و امان سے رہنا چاہتے ہو تو وہاں جا کے رہو، وہاں مسلمان بستے ہیں. اگر حق و انصاف چاہتے ہو اور ناانصافی اور ظلم سے فرار چاہتے ہو تو وہاں جا کے رہو، وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے. لیکن آج مسئلہ الٹ گیا. اگر علم چاہتے ہو تو وہاں نہ جانا جہاں مسلمان رہتے ہیں، اگر امن چاہتے ہو تو وہاں نہ رہنا جہاں مسلمان رہتے ہیں، اگر عدل چاہتے ہو تو وہاں نہ رہنا جہاں مسلمان رہتے ہیں. معبود ہم کو تو نے کیا بنا کے بھیجا تھا؟ ہم کیا ہو گئے؟ عزیزان گرامی، ٹھنڈے دل سے سوچئے، تعصب کی اینکیں اتاریے، موجودہ حالات کا تجزیہ کیجئے، حالات کی انالیسس کیجئے، اور اس کے بعد سوچئے کہ اسلام کو سارا نقصان ملوکیت نے پہنچایا. شہنشاہیت و بادشاہت کی سیاست نے اسلام کی شکل کو بدلا. سنیے، یہ تاریخ ہے آپ کی. اسلام دین تھا، اسلام حکومت نہیں تھا. حکومت اسلام کے اندر ایک ادنا سی شے تھی، ایڈمنسٹریشن، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کی کوئی عزت نہیں تھی. لیکن حکومت نے مذہب کو ہائی جیک کر لیا، نام مذہب کا رکھا، بینر مذہب کا رکھا، لفظ مذہب کی رکھی، مال اپنا سپلائی کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ملوکیت نے اسلام کے مزاج کو بدلا، اسلام کی سیرت کو بدلا، اسلام کی سینت کو بدلا، اسلام کی شخصیت کو بدلا، ہر چیز کو بدل دیا. سب سے پہلا نقصان جو ہوا وہ یہ ہوا کہ مسلمان علم حاصل کرنے کے بدلے جہالت کے اندھیروں میں کھو گیا. کیوں کھو گیا؟ اس لیے کہ مذہب چاہتا ہے کہ عالم پیدا ہوں تاکہ حق سمجھ میں آئے، حکومت چاہتی ہے جاہل پیدا ہوں تاکہ خدمتگاروں میں کمی نہ ہو. اب اگر میں کوئی بات کہتا ہوں تو وہیں سے چہرے بدلنے لگتے ہیں اور وہیں سے رنگ بدلنے لگتے ہیں چہروں کے، اور یہ ہوتا ہے دیکھیے یہ باتیں زیبا نہیں ہے سر صاحب، یہ مناسب نہیں ہے آپ کو کرنا. اللہ نے قیادت اسلامی جو حیدر کرار کو سونپی تھی،
وہ اس لیے نہیں سونپی تھی کہ وہ رسول کے چچاداد بھائی تھے یا رسول اللہ کے داماد تھے، اس لیے سونپی تھی کہ وہ باب شہر علم تھے۔ اگر علم کے ہاتھ میں اسلام کی قیادت رہتی تو مسلمان کا ہر بچہ عالم ہوتا۔ عزیزان گرامی، غور فرمائیے اس مسئلے پہ، یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے مسلمانوں کے رسول نے یہ بات کہی تھی اپنے ماننے والوں سے، اور یہ حدیث رسول بلا اختلاف سب مسلمان مانتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کی ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے۔ فریضہ مانے ڈیوٹی، جیسے نماز فریضہ ہے، واجب کہہ لیجیے، جو چاہے کہہ لیجیے، نماز فرض ہے، فریضہ ہے نماز، ویسے علم حاصل کرنا فریضہ ہے۔ طلب العلم فریضہ اردو میں بولا جاتا ہے، علم حاصل کرنا فریضہ ہے۔ کس پر حاصل کرنا فریضہ ہے؟ تمام مسلمان مردوں عورتوں پر، ہر مسلمان عورت مرد پر علم حاصل کرنا فریضہ ڈیوٹی ہے۔ رسول اللہ نے علم کے میدان میں ہر ممکن کوشش کی، اور علم کے میدان میں کسی قسم کے اختلاف یا کسی قسم کے تعصب کو آڑے نہیں آنے دیا۔ جس وقت بدر کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جو کافر تھے، وہ لڑنے آئے تھے مسلمانوں سے، اور رسول کا سر کاٹنے آئے تھے، لڑائی ہار گئے، پکڑے گئے۔ جب لڑائی ہار گئے اور پکڑے گئے اور رسول کے سامنے لائے گئے، 70 آدمی تھے، تو کچھ لوگوں نے یہ تجویز کیا کہ ان کے سر اڑا دیے جائیں، ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، یہ مار دیے جائیں، یہ پرزنر صاحب وار جو ہیں یہ مار دیے جائیں۔ رسول اس سے ایگری نہیں ہوئے، کہا نہیں، ہم گردنیں نہیں کاٹیں گے۔ ان کے واسطے 3 آپشن رکھے گئے۔ مسلمان پیسے کی ضرورت تھی، ان کو غریب بھی تھے، ایک سرٹن مقدار میں رقم، ایک سونے کے وزن معین کیا گیا کہ جو اتنا فدیہ دے دیں وہ ابھی چلے جائیں اپنے گھر، اتنے پیسے دیں ہمیں اور ابھی چلے جائیں۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، وہ سال بھر تک مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں، سال بھر تک مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں وہ ہاتھ پیروں سے خدمت کریں، فزیکل لیبر کریں سال بھر تک۔ سال بھر تک جب یہ محنت مزدوری کر لیں، کام کر لیں ان کا، تو ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ سال بھر تک پڑھائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک پڑھا لکھا کافر جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو، اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کو یہ عزت دی جا رہی ہے کہ مدینے میں مسلمانوں کے بچوں کا استاد بنا کے بٹھایا جا رہا ہے۔ تو جب وہ بچوں کو پڑھائے گا تو بچے اس کا ادب بھی کریں گے، تمیز بھی کریں گے، استاد کو گالیاں تو نہیں دیتے ہوئے آئیں گے بچے۔ اب سوچیے اس بات کو۔ تعلیم، علم حاصل کرو۔ اطلب العلم ولو بالصین، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ چین اس زمانے میں بہت دور کا ملک سمجھا جاتا تھا، مغرب اس زمانے میں جاگا نہیں تھا، آباد نہیں ہوا، امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن چینی تہذیب اور چین کو لوگ جانتے تھے۔ چین ریموٹ ایریا تھا، بالکل آخری،
اس زمانے میں دنیا کا. حدیث یہ ہے اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین میں جانا پڑے، یعنی چاہے کتنی دور جانا پڑے مگر علم لے کے آؤ. دوسری حدیث اطلب العلم ولو بالثریا، علم حاصل کرو چاہے ستارہ ثریا بجانا کیوں نہ پڑے. چلو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث محض دوری کے اشارے کے لیے ہے، یا یہ کہ انسان کبھی ستاروں تک جائے گا اور وہاں سے علم لے کے آئے گا، اس کی نشاندہی 1400 برس پہلے یہ حدیث کر رہی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم، حدیث کے معاملے میں زیادہ نہیں بول سکتے. لیکن یہ حدیث موجود ہے، جو حدیث سے واقف لوگ ہیں وہ میری تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ بھی حدیث ہے حدیثوں کے مجموعے میں کہ اطلب العلم ولو بالثریا، علم حاصل کرو چاہے ستارہ ثریا پر کیوں نہ جانا پڑے. یہ رسول کا زمانہ تھا، یہ رسول نے تعلیم دی. اس کے بعد جب مولا علی برسر اقتدار آئے تو اب بیٹھتے ہی برسر اقتدار آتے ہی جو شروع میں سرکولر جاری کیے ہیں علی نے اپنے ممالک میں اپنے گورنروں کو، اس کے اندر یہ سرکولر تھا کہ خبردار تمہارے علاقے میں کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہنے پائے. اس کے اندر مسلمان بچے اور غیر مسلم بچے کی بات نہیں تھی، اس کے اندر لڑکے اور لڑکی کا فرق نہیں تھا، کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہنے پائے. تو علی نے آج سے 1400 برس پہلے مسلمانوں کے اندر بیسک ایجوکیشن کو کمپلسری کیا تھا. کیا بدنصیبی ہے دامن علی چھوڑنے کی کہ آج تک لٹریسی نہ آگے بڑھ سکی. میرے دوستو، بیماری کا علاج اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب صحیح مرض تشخیص کی جائے. اور اگر مریض کو ٹھنڈی ٹھنڈی تسلیاں دیتے رہیے یعنی آپ بالکل اچھے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی علامت مرض کی نہیں پائی جاتی، آپ ماشاءاللہ بالکل تندرست ہے، یہ لوگ دشمنی میں آپ کو بیمار کہہ رہے ہیں، یہ دشمن ہے آپ کے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں زردی ہے، آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ دشمن ہے جو کہہ رہے ہیں آپ دبلے ہو گئے، آپ ماشاءاللہ ویسے ہی فربے ہیں، یہ سب آپ کے مخالف ہیں. آج مسلمانوں کے ساتھ یہی کھیل ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو یہی کہہ کے تسلی دے رہے ہیں، یہ دشمن اسلام ہے، یہ دشمن اسلام ہے، یہ دشمن اسلام ہے، یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں. سوال یہ آپ نے کیا ایسا دنیا میں تیر مارا ہے جو سب آپ کے دشمن ہو گئے ہیں؟ دشمنی دو وجہوں سے ہوتی ہے آدمی کی، سمجھے آپ؟ یہ زندگی ہے، یہ کتاب نہیں ہے تو ان کا ادھر صاحب کس کتاب میں لکھا ہے، یہ زندگی ہے. دشمنی دو وجہوں سے ہوتی ہے. بازار میں 4 آدمیوں کی دکانیں ہیں، 6 آدمی کی دکانیں ہیں مارکیٹ میں، اس میں میری بھی ایک دکان ہے، تو یہ تو میں نے بقیہ دکانداروں کو اتنا ستایا کہ سب میرے دشمن ہو گئے، اتنا حیران کیا بقیہ دکانداروں کو کہ سارے دکاندار جو تھے وہ میری جان کے دشمن ہو گئے. اور یا میں نے 4 5 6 دکانیں تو ایک ہی مال کی نہیں صاحب، میں نے اتنی ترقی کر لی کہ بقیہ سب دکاندار مجھ سے اتنا پیچھے رہ گئے کہ مجھے ترقی دیکھ کے جلنے لگے. تو اب عالمی مارکیٹ میں جو سارے ممالک مسلمانوں کے دشمن ہو گئے تو کبھی یہ تو سوچئے یا تو آپ نے دنیا میں ترقی اتنی کی ہے کہ سب اتنا پچھڑ گئے ہیں کہ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، یا پھر بھائی کوئی اور بات ہے. اب یہ سوچیے، خود احتسابی کیجئے، سیلف ریئلائزیشن کیجئے، اپنے کو سوچئے کہ آپ کے اندر کہاں سے خرابی ہے اور کہاں سے گڑبڑ ہے. محض یہ کہہ دینا کہ یہود ہیں دشمن اسلام ہیں، یہ نصارہ ہیں یہ دشمن اسلام ہیں، یہ کفار ہیں یہ دشمن اسلام ہیں، ہم صاف بچ گئے، بالکل دودھ کے دھوئے پاک. یہ کفار ہیں یہ دشمن اسلام ہیں، ہم بے خطا ہیں. یہ یہودی ہیں دشمن اسلام ہیں، ہم بے خطا ہیں. یہ عیسائی ہیں اس لیے دشمن اسلام ہیں، ہم بے خطا. اللہ اللہ، جو پیغمبروں اماموں کو معصوم نہ مانے اپنے کو معصوم بتاتے ہیں.
عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی. اور اگر یہی صحیح ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اگر یہی صحیح ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیماری یہ ہے کہ کفار آپ کے دشمن ہیں، یہودی آپ کے دشمن ہیں، عیسائی آپ کے دشمن ہیں، تو وہی دوا پیے جس نے 1400 برس پہلے فائدہ کیا تھا. پلیز دوا نہ بدلیے، خطرے میں پڑ جائیے گا. وہی دوا پیجیے جس کو پی کے 1400 برس پہلے آپ اچھے ہوئے تھے. اس لیے کہ جب اسلام آیا ہے تو کفار دشمن اسلام تھے، یہودی دشمن اسلام تھے، عیسائی دشمن اسلام تھے. جب مقابلہ ہوا تو وہ حیدر کرار تھے. وہ حیدر کرار تھے جنہوں نے کفار کے مقابلے میں بھی اسلام کو سرخرو کیا، جنہوں نے یہودیوں کے مقابلے میں بھی اسلام کو سرخرو کیا، جنہوں نے نصارہ کے مقابلے میں بھی اسلام کو سرخرو کیا. بدر و احد و خندق میں کفار سے علی لڑے، خیبر میں یہودیوں سے علی لڑے، مباہلے میں عیسائیوں سے علی لڑے. اب عزیزان گرامی اگر ایسے حالات ہوں تو علی علی کہتے چلیے تو کامیابی ہوگی. عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا کہ آج جو حالت ہے ملت مسلمہ کی، اور اس کے باوجود جو عالم اسلام کی غفلت ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود تعلیم کی طرف سے، اتحاد کی طرف سے، مختلف معاملات میں جو غفلت ہے، اور اسلام کو جو اپنے کو خدمتگار سمجھتے ہیں وہی اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ ملت مسلمہ اس کے لیے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی. ادھر گزشتہ چند برسوں سے اسلام کے نام پر چند بہکے ہوئے لوگ اور چند گمراہ افراد جن کو غلط باتیں بتا دی گئیں یا جن کی برین واشنگ کر دی گئی اور ان کو غلط لائنوں پر لگا دیا گیا اور ان سے غلط کام لیے گئے. خالی اتنی سی بات نہیں ہے. دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں میں بہت حقیر آدمی ہوں. یہی کوئی بڑا آدمی کہتا تو لوگوں کو احساس ہوتا کہ ہاں کوئی ذمہ داری کی بات کہی جا رہی ہے. لیکن کبھی کبھی بہت چھوٹے لوگ بھی بہت پتے کی بات کہہ دیتے ہیں. سمجھے آپ؟ آج آپ خالی اتنا کہہ کے نہیں بچ سکتے ہیں
کہ ان معاملات سے ہم الگ ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے علوم ایسے ہیں آج دنیا میں جن کی تعلیم آپ کے ملکوں میں نہیں ہے، جن کی تعلیم آپ کے ملکوں میں نہیں ہے، اسپیس سے متعلق، فضا سے متعلق، نیوکلیئر انرجی سے متعلق بہت سے علوم ایسے ہیں کہ جن کی تعلیم آپ کو اپنے ملکوں میں، اپنے ملکوں کے کیپٹلز میں نہیں ملے گی۔ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا مغرب میں، وہاں آپ پر اس تعلیم کے دروازے بند ملیں گے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ سنجیدگی سے سنیے گا، یہ بڑی سنجیدہ بات۔ وہاں آپ کے لڑکوں پر ان تعلیموں کے دروازے بند ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آج نہیں احساس ہے آپ کو، آج کے 20 برس کے بعد میں احساس دلانے کے لیے تو نہیں ہوں گا، مگر جو نسلیں ہوں گی ان کو اس وقت احساس ہوگا کہ بازی فیلڈ میں آپ کے نام پر زیرو ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کو آپ پھر سوچیے، ٹھنڈے دل سے سوچیے۔ یہ خدمت اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اسلام کے ساتھ عداوت ہے۔ جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو ذہن بنائے جا رہے ہیں، جو فکر بنائی جا رہی ہے، یہ اسلامی فکر نہیں ہے، اسلامی ذہن نہیں ہے۔ اسلام گردن کاٹنے کا مذہب نہیں ہے، گردن کٹوانے کا مذہب ہے۔ اور کیا قربانی لینے کا مذہب نہیں ہے، قربانی دینے کا مذہب ہے۔ ہمارے یہاں جو قربانی ہوتی ہے، جس کے لیے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ قربانی بھی کیا ہے؟ وہ جانور جو کٹتا ہے وہ تو ایک سمبل ہے، وہ تو ایک علامت ہے۔ اصلاً یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں ہر طرح کی سیکریفائس کے لیے تیار رہے، جذبات کی قربانی، مال کی قربانی، احساسات کی قربانی، تمناؤں کی قربانی، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان کی قربانی، کہ معبود ہم تیری راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام نے حج فرض کر کے، خمس و زکوٰۃ فرض کر کے، عبادات فرض کر کے ہم کو ایسا بندہ بنانا چاہا تھا کہ ہم اچھائیوں کے راستے میں ہر طرح کی قربانی اور سیکریفائس دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ملوکیت نے اور سلطنت نے اور امپائر نے ہم کو درندہ بنا دیا، اور اب ہم قربانیاں دینے کے بجائے قربانیاں لینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہی ہماری بد نصیبی کا راز ہے، اور یہی ہماری مصیبت کا راز ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر آدمی صحیح معنوں میں کربلا کو سمجھ لے اور کربلا کو دیکھ لے اور کربلا کو پہچان لے تو اس سے بڑھ کے حقیقت اسلام سمجھ میں نہیں آئی۔ اسلام، کربلا نے اس چیز کو بالکل صاف کر دیا کہ اسلام دو ہیں، اسلام ایک نہیں ہے۔ لاکھ آپ چیختے رہیے، اسلام دو ہیں، نظریاتی بنیاد پر دو ہیں۔ ایک اسلام وہ ہے کہ جو دہتے ہوئے عربستان کے صحرا میں دشمن کے لشکر کو بغیر کسی کنڈیشن کے اپنے حصے کا پانی پلا دیتا ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ اور ایک اسلام وہ ہے جو اسی دہتے ہوئے عرب کے صحرا میں 3 دن کے پیاسے 6 مہینے کے بچے کو پانی کے سوال پر تیر مار دیتا ہے۔ جنہوں نے دشمن کو پانی پلایا ہے وہ بھی مسلمان ہیں، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی بات چیت کے۔ جب دیکھا پیاسے ہیں تو کہا پہلے پانی پیو، پھر سب بات چیت بعد میں ہوتی ہے، بات چیت بعد میں ہوتی، جو کچھ پانی پہلے۔ وہ بھی مسلمان تھے۔
اور اس کے ٹھیک 10 دن کے بعد پہلی محرم کو پانی پلایا گیا ہے غور کے لشکر کو، اور 10ویں محرم کو وہیں سے تھوڑی دور پر، بہت زیادہ دور نہیں، اسی ملک میں، اسی علاقے میں تھوڑی دور کے اوپر ہزاروں کے مجمع میں ایک باپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ میرا 3 دن سے پیاسا ہے. اب یہ مزید پیاس نہیں برداشت کر سکتا. اب اگر اور دیر پیاسا رہا تو یہ مر جائے گا. تم اس کو پانی پلا دو. اور اگر تمہارے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں بھی پیاسا ہوں، اس کے بہانے پانی لے کے میں پی لوں گا، تو میں بچے کے معاملے میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں. تم ایک آدمی آ جاؤ میرے پاس، میں بچہ تمہیں حوالے کر دوں گا، تم لے جا کے اپنے ہاتھ سے پانی پلا کے اس کو مجھے واپس کر دو. میں پانی نہیں چاہتا، تم اس بچے کو لے جاؤ اور جا کے پانی پلا کے لا کے مجھے دے دو. اور عزیزان گرامی، اس بات کی جواب میں تیر آتا ہے، اور یہ تیر کسی یہودی کی طرف سے نہیں آتا، کسی عیسائی کی طرف سے نہیں آتا، کسی کافر کی طرف سے نہیں آتا، مسلمان کی طرف سے. اور عزیزان گرامی، ایک بات اور سن لیجیے. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ہو سکتا ہے ایک آدمی سنگ دل ہو سکتا ہے ایک آدمی کا دل پتھر کا ہو سکتا ہے ایک آدمی درندہ ہو، تو یہ مجلس بھری بھی ہے، یہاں لوگ بھرے ہیں حال میں. ایک بچہ اٹھ کے بار بار ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے مجلس کو. ایک آدمی نے چٹ سے ایک تماچا اس کے کلے پر زور سے مار دیا. جتنے بیٹھے ہیں سب چیخ اٹھیں گے، ارے بچہ تھا جناب، نہیں بچے کو اتنے زور سے تماچا مارا جاتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی سنگدل ہے تو بقیہ لوگ تو چلا اٹھیں گے، ارے بچے کو اتنے زور سے مار دیا، تو ایسے تماچا مار دیا جیسے کہ جوان کو مارتے ہیں. علی اصغر کے گلے پر تیر پڑا اور لشکر میں کسی نے نہ کہا لشکر میں کسی نے نہ کہا انسان سن لیں، چاہے ان کا جو مذہب بھی ہو، کہ انسانیت ایسے دہشت گردوں کے چنگل میں آ گئی تھی جن سے حسین لڑے ہیں، اور ان کو ذلیل کیا ہے اور ان کو ایکسپوز کیا ہے. یہ علی اصغر کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. بچوں کے یہاں یہ سب دیواریں گر جاتی ہیں. 6 مہینے کے بچے کے لیے مذہب اور خاندان اور تعصب اور یہ اور وہ کچھ نہیں ہے، یہ تو پیور انسانیت کا مسئلہ ہے. 6 مہینے کا پیاسا بچہ کسی مذہب کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، کسی نظریے کا ہو. عزیزان گرامی، بہت زمانہ ہو گیا، ایک چیز میں نے پڑھی تھی یہاں، کیونکہ اس پر ذکر آ گیا اور اب بس کچھ اور بیان کا نہیں ہے، لہذا میں اسی مضمون کو پڑھ کے مجلس تمام کیے دے رہا ہوں. انشاءاللہ کل سلسلہ بیان آگے بڑھے گا. آج تو صرف اتنا، یہ بہت زمانی پرانی بات ہے، غالباً 70s کی بات ہے، کہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا جس کے اندر عرب کے اسلحے کا تذکرہ تھا. اس لیے کہ جب علی اصغر کے گلے پر تیر پڑا ہے تو روایت میں ہے کہ وہ 3 بھال کا تیر تھا. وہ ایک تیر نہیں تھا، 3 بھال کا تیر تھا.
اور جب ماں نے دیکھا تو کہا یا بنیا مثلو کا یونار، اے میرے لال کیا تیرے ایسے بچے نہر ہوتے ہیں؟ اور عزیزان گرامی یہ سمجھ لیجئے کہ نہر اسلام میں جو سب سے بڑی قربانی ہے، اونٹ کی قربانی. سب جانور ذبح کیے جاتے ہیں جو اونٹ سے چھوٹے ہیں سائز میں، صرف اونٹ وہ جانور ہے جو نہر کیا جاتا ہے. اونٹ وہ جانور ہے جو نہر کیا جاتا ہے، باقی جانور ذبح کیے جاتے ہیں. سب سے چھوٹی قربانی کے لیے ماں نے کہا یا بنیا مثلو کا یونہر، یہ میرے لال کیا تیرے ایسے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ تو میں کتاب دیکھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا تھا کہ عرب میں ایک چیز ہوتی تھی 3 بھال کا تیر، جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب میری سمجھ میں آیا کہ ماں کے جملے کی بلاغت کیا تھی. 6 مہینے کے بچے پر 3 بھال کا تیر مارا، ایک بھال علی اصغر کی گردن میں لگی، ایک حسین کے شانے میں لگی، تیسری کے لیے ہے زبیحہ من الاذن الی الاذن، اس کان سے توڑ کے اس کان سے نکل گئی. حسین نے کہا یا علی اصغر، چلو میں خون لے کے چہرے پر ملا، کہا رسول اللہ کے سامنے سیکھا.